سنیچر کے دن یعنی 3 اپریل 2021 مطابق 20 شعبان 1442 کو زوال آفتاب کے بعد تقریباً 2:30 بجے علم و عمل اور جرأت و استقامت کا پہاڑ اور علم و عمل کا آفتاب و ماہتاب ہمارے درمیان سے رخصت ہو گیا، یعنی حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ ہندوستان کی عظیم ہستی تھے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی جان یعنی جنرل سیکریٹری تھے، جامعہ رحمانیہ خانقاہ رحمانی مونگیر بہار کے سجادہ نشین اور پیر طریقت تھے۔ بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ کے امیر شریعت اور پوری ملت اسلامیہ ہند کے جرأت مند بے باک قائد تھے، لیڈر تھے۔ حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی کا دنیا سے اس نازک گھڑی میں جبکہ ملت اسلامیہ کو آپ کی شدید ضرورت تھی، پوری ملت کے لیے، پورے ملک کے لیے عظیم خسارہ ہے اور یہ سب کے لیے بڑے دکھ اور صدمے کا حادثہ ہے۔ لیکن حضرت کے جو اہل خاندان ہیں، حضرت کے جو متوسلین ہیں، مسترشدین ہیں، مریدین ہیں اور حضرت کے زیر انتظام جو چلنے والے بہت سے درجنوں یا سینکڑوں ادارے ہیں، ان سے جو وابستہ افراد ہیں، ان کے لیے زیادہ رنج و غم کا سبب ہے۔ حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق کانپور اور اہل کانپور سے بھی بڑا گہرا تعلق تھا، اور کیوں نہ ہوتا، شہر کانپور حضرت کا آبائی وطن تھا۔ حضرت کے دادا حضرت مولانا محمد علی مونگیری کانپور کے ہی رہنے والے تھے۔ یہ جو کانپور میں نئی سڑک سے قریب روٹی والی گلی ہے، اس کے آگے جو کمال خاں کا ہاتھا محلہ لگتا ہے، وہاں حضرت کا آبائی وطن تھا۔ دلاری والی مسجد اس کے سامنے پڑتی ہے، بڑی مسجد ہے۔ تو آج بھی حضرت کا جو آبائی وطن تھا موجود ہے، جو جس میں دوسرے حضرات قیام پذیر ہیں، غالباً وہ وقف کر گئے تھے اور وہ دوسرے لوگ وہاں آباد ہیں۔ تو بہرحال یہ چونکہ کانپور حضرت کا آبائی وطن تھا، اس لیے آپ کو قلبی لگاؤ بھی تھا، اور یوں بھی حضرت کا تو پورے ملک میں اور تمام شہروں میں حضرت کا فیض عام تھا۔ تو حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ جو کانپور رہتے تھے، کانپور میں جو فیض عام مشہور ادارہ ہے، اس وقت انٹر کالج ہے، اس وقت وہ عربی مدرسہ ہوتا تھا۔ حضرت مولانا محمد علی مونگیری اس کے ذمہ دار ہوتے تھے، اور حضرت مولانا محمد علی مونگیری نے وہیں پر جو ہے ندوۃ العلماء، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ جو پوری دنیا میں اس وقت مشہور ہے، اس کی داغ بیل آپ نے فیض عام میں ہی ڈالی تھی۔ آپ اس کے سربراہ روروا تھے۔ اور کانپور سے آپ مونگیر کیوں ہجرت کر گئے، کب چلے گئے؟ لکھا ہے کہ حضرت مولانا محمد علی مونگیری یہ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے اپنا اصلاحی تعلق رکھتے تھے، رائے مشورہ لیتے تھے۔ حضرت کے پیر مرشد مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی نے حکم دیا تھا کہ مونگیر اور بہار کے علاقے میں چلے جاؤ۔ وہاں اس وقت وہ علاقہ قادیانیت اور مرزا غلام قادیانی کے فتنے کے زد میں آ گیا تھا۔ تو آپ اپنے پیر مرشد کے حکم پر ماہل و عیال کانپور سے مونگیر رخصت ہو گئے تھے، اور تب سے لے کر اب تک یہ پورا بافیض خاندان جو پورا سادات خاندان ہے، دراصل یہ حضرات خود ہی دوسرے ملک سے یہاں تشریف لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خدمت کے لیے ہندوستان بھیجا تھا، اس خاندان کو۔ تو یہ آخر میں اس خاندان سادات نے علاقے بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ اور اس کو مرکز بنا کر کے پوری امت مسلمہ کو آخری سانسوں تک فیضیاب کیا، اور کانپور سے بھی حضرت کا برابر ربط رہا۔ یہ راقم الحروف جو بول رہا ہے، یہ خادم جس مدرسے میں ہے، مدرسہ اسلامیہ عربیہ مظہر العلوم مسجد نکھٹو شاہ بیکن گنج کانپور، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اس کے سرپرست تھے، مولانا محمد ولی رحمانی اس کے سرپرست تھے، اور سال میں ایک آدھ مرتبہ تشریف لاتے تھے۔ اس انتظامیہ کمیٹی مسجد مدرسے کی اس کے جو صدر ہیں ہمارے حاجی پرویز اقبال صاحب، وہ حضرت کے میزبان ہوا کرتے تھے جاجموں میں، انڈین ٹریننگ انڈسٹریز والے۔ اسی طرح جو ہے جناب معین لاری صاحب، معید لاری صاحب نادرن
ٹینڈری والے یہ بھی حضرت کے میزبان ہوتے تھے. تو حضرت کا بڑا گہرا ربط ہوا کرتا تھا اور حضرت خبر بھی لیتے رہتے تھے, مدرسے کے احوال بھی معلوم کرتے تھے. یہاں کے سالانہ جلسوں میں کئی مرتبہ تشریف لائے. بہرحال یہ تو کانپور والوں کے لیے بھی بڑے صدمے کی بات ہے. لیکن حضرت کی جو قربانیاں ہیں, حضرت نے امت مسلمہ کے لیے جو انفرادی, اجتماعی اور دینی اور روحانی اور ملی اور ملکی جو ہے بڑے بڑے کام کیے ہیں, انشاءاللہ حضرت اپنی خدمات, اپنے کارناموں کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے, زندہ رہیں گے. کسی نے کہا ہے ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق ثبت است بر جرید عالم دوام ما, کہ جو شخص اپنے دل و جان کو اللہ سے لو لگا لیتا ہے وہ اگرچہ دنیا سے جسمانی طور پر رخصت ہو جائے لیکن وہ کارناموں کی وجہ سے مومنوں کے دل سے کبھی رخصت نہیں ہوتا. اللہ رب العزت جو جناب محمد ولی رحمانی صاحب کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور ان کے نقش قدم پر آگے آنے والے ہم سب خادموں کو ان کے نقش قدم پر, ان کی ہدایت پر چلنے والا بنائے, غریق رحمت فرمائے. بس یہ ہم سب کی دعا ہے. دل تو صدمے سے دو چار ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے. للہ ما اخذ وللہ ما آتا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.